بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد اسلام ہندو کش موٹیویٹر چینل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین، چونکہ آج میں ایک بڑی شخصیت محترم محمد کریم صاحب کے خیالات اپنے اس چینل کے ذریعے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ محترم پروفیسر محمد کریم صاحب پرنسپل ڈگری کالج بنی، ڈگری کالج بنی اپر چترال کا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے جو 1984 سے علم کی ضیاء پاشی کر رہا ہے۔ یہاں سے بڑی بڑی شخصیات فارغ تحصیل ہو کے بڑی اچھی پوزیشن میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ملک و ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور آج میں اس بڑے ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل محترم پروفیسر محمد کریم صاحب کے انٹرویو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں محترم محمد کریم صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہم کو ٹائم دیا۔ ویلکم سر۔ سب سے پہلے محترم سر آپ اپنا تعارف کروائیے، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلام صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ادارے کو ٹائم دے کر آج تشریف لائے ہیں، اور اس انٹرویو کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے خیالات اور ہمارے ادارے کے کیے ہوئے کام عوام تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ میرا پورا نام محمد کریم خان ہے، چرن گاؤں سے میرا تعلق ہے، اور میں ابتدائی میٹرک تک میری ایجوکیشن ڈگری بونی ہائی اسکول بونی سے ہے۔ اس کے بعد میں کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن اور پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز زولوجی ڈپارٹمنٹ میں کیا، اور 3 سال میں نے زولوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا بھی ہے ایز اے کانٹریکٹ ٹیچر۔ اس کے بعد پھر NWFP کمیشن تھا اس زمانے میں، اس کے ذریعے سے میں ادھر چترال آیا۔ 1 سال 1.5 سال میں ڈگری کالج چترال میں رہا۔ اس کے بعد پھر میں ڈگری کالج بونی میری ٹرانسفر ہوئی، اور اس دوران اس کے بعد تقریباً 2000 کے بعد میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے MPhil بھی کیا، اور ٹیچنگ کے اندر میں ٹیچنگ کو اپنا ایک پیشہ سمجھ کر میں آیا ہوں۔ 3-4 جگہوں پہ مجھے ملازمتیں ملی تھیں، لیکن ان میں سے میں نے ٹیچنگ کو اپنا پیشہ کے طور پر لیا، اور ٹیچنگ کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں ٹیچر بنا۔ بہت مہربانی سر محترم، تعلیم اور نظم و ضبط کے حوالے سے آپ کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر نظم و ضبط کسی جگہ میں کسی ادارے میں نہ ہو تو وہ تعلیم کا ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ادارہ نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے ڈسپلن اور نظم و ضبط جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ کسی تعلیمی ادارے کے لیے نظم و ضبط کا پہلا حصہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی حاضری ہے، اس کے بعد اس کے جو ٹیچرز ہیں ان کی پنکچویلٹی ہے، اور ان کی محنت اور لگن ہے۔ اس طرح سے یہ نظم و ضبط قائم ہو، ڈسپلن ہو، تو اس طرح سے تعلیم کے اندر ترقی جو ہے ممکن ہے۔ بہت مہربانی سر محترم، جب سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس کالج کے لیے کون سی ترقیاتی سرگرمیاں انجام دی ہیں؟ میں تقریباً جون 2022 میں آیا ہوں ادھر، اور آنے کے بعد یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ٹیچنگ کا تھا، ٹیچنگ اسٹاف کا، اور ٹیچنگ اسٹاف کے لیے میں نے مختلف اپنے ہائی اپس کو میں نے لیٹر لکھا، ان کو ٹیلی فون کیے، اور اس طرح سے ٹیچنگ جو کیڈر کے جو ہمارے اسٹاف ہیں وہ کسی حد تک میرے بڑے جو ادارے کے جو ڈائریکٹر ہیں اور ہمارے JMC کے کوآرڈینیٹر جو ہیں انہوں نے تعاون کر کے ٹیچرز کو ہماری طرف بھیجا۔ اس کے بعد پھر داخلوں کا سلسلہ تھا، اور جلدی سے کلاسز سیکنڈ ایئر کی کلاسز ہم نے اسٹارٹ کیے۔ پینے کے پانی کا یہاں پہ مسئلہ تھا، اس کے لیے ہم نے اداروں سے رابطہ کر کے، یا پہلے سے موجود تھوڑے بہت تھے اس کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہاں پر پودوں کو پانی دینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اس کے اندر پائپ لائن میں مسائل تھے، ان کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح سے اسٹاف کے ساتھ، لوور اسٹاف، ہائی اسٹاف کے ساتھ میٹنگیں کی، اور اس طرح سے ہم نے کافی حد تک مختلف مسائل پر قابو پانے کے قابل ہوئے ہیں۔ بہت مہربانی سر آپ عملے کی حوصلہ افزائی کیسے کرتے ہیں تاکہ دلچسپی سے پڑھنے پڑھانے اور دیگر امور کی انجام دہی میں آپ کے ساتھ قدم ملائیں؟
میرا جو اصل نظریہ ہے یا کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ہر اس بندے کی قدر ہے جو کام کرتا ہے. جو کام کرنے والا آدمی ہوگا، جو محنتی ہوگا، جو اسٹاف دل جمی سے ٹیچنگ جو کیڈر میں جو ہے، جو ٹیچر ہے وہ صحیح طرح سے پڑھائے گا، اس کی میں قدر کرتا ہوں، اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جو مطلب تھوڑے بہت کمزوریاں کرتے ہیں ان کو ہم سمجھانے کی کوئی کوشش اپنے کرتے کام ہیں. میں تھوڑا کمزور ہو جی، سمجھانے اس کی کو کوشش سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کنسلٹیشن کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کسی ادارے کے اندر تادیبی کارروائیاں ہوتی ہیں، اچھا وہ ہم کرنے کے جو نا وہ خیالات آخری رکھتے آپشن ہیں. ہے آپ کا. آخری آپشن ہے. جی. سر جی بہت مہربانی. سر آپ اسٹاف دیگر عملے اور والدین کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں کیا حکمت عملی طے کرتے ہیں؟ پیرنٹس کے ساتھ اور ٹیچرس، اسٹوڈنٹس، یہ تینوں مل کر ایک تکون کی طرح بناتے ہیں. جس طرح ایک تکون تین کونوں کے بغیر نہیں بنتا، اسی طرح سے تعلیم اور سیکھنے کا جو عمل ہے وہ پیرنٹس تینوں کے علاوہ ممکن تینوں کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے. پیرنٹس کمزور ہوں گے تو بچے کمزور ہوں گے، بچے کمزور ہوں گے تو ٹیچرس کام نہیں کر سکیں گے، ٹیچرس کمزور ہوں گے تو پیرنٹس کا اور اسٹوڈنٹس کا کیا ہوا کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے پیرنٹس اور ٹیچرس کا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک رابطہ ہے. اس کے لیے ہم پیرنٹس ڈے مناتے ہیں، اور جو ہمارے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں. اور کوئی بچے اگر ڈیولپ نہیں ہوتے، غیر حاضریاں کرتے ہیں، تو ان کو ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. بہت مہربانی سر. سر کیا آپ کوالٹی انسٹرکشن کی اپنی تعریف فرمائیں گے؟ جی بالکل. ہمارے جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کوالٹی کم ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس گورنمنٹ اداروں کے پڑھے یا گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے اسٹوڈنٹس زیادہ تر آگے گئے ہیں، اچھے پوزیشنز تک پہنچے ہیں. تو اس لیے کوالٹی جو ہے وہ ہمارے ادارے کا ایک اس پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں کہ کوالٹی مینٹین ہو. اور اب فی الحال ٹائم میں وہ ایکسیس والا دور ختم ہو گیا ہے. آج کل ہم کوالٹی پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے بچے جتنے بھی ہوں وہ صحیح طرح سے پڑھیں اور صحیح جو ہے وہ تعلیمی میدان میں آگے چلیں. بہت مہربانی سر. سر آپ ایز اے قائد، ایز اے پرنسپل، ایک مشکل طلباء سے کیسے آپ سلوک کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھائی میں کمزور طالبہ ہوتے ہیں، جو مشکل ہوتے ہیں، ان سے آپ کے سلوک کیسے ہوتے ہیں کہ وہ بہتر طالب علم بن سکیں؟ جی اس میں مختلف سچویشنز ہیں آپ کے جو سوال میں. تو وہ کس لیول کا کمزور اسٹوڈنٹ ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کو ہم کلاس کے اندر کنسلٹیشن کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ان کو ہوم ورک دیتے ہیں، ان کو آگے مطلب کہ ہم بٹھاتے ہیں، ٹیچرس ان کے ساتھ خصوصی توجہ دیتے ہیں. اور اس طرح کچھ اسٹوڈنٹس ہاسٹل کے اندر ہوتے ہیں جو مطلب کمزوریاں دکھاتے ہیں، ان کو پھر ہم ہماری مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے ذریعے سے ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ ایسے اسٹوڈنٹ جو کمزور ہوتے ہیں ان کو ہم آگے لا کر ان کو کوئی ایکٹیویٹی دیتے ہیں، اس ایکٹیویٹی کے تھرو ہم ان کو پڑھاتے ہیں. اس طرح سے اسپورٹس کے اندر ان کو آگے لے جاتے ہیں. جو ان کی دلچسپی ہوتی ہے اس دلچسپی کے مطابق ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. یعنی جتنے ساری چیزوں پہ آپ فوکس رکھتے ہیں کہ وہ بہتر طالب علم بن سکیں. سر آپ تعلیمی میدان میں اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کس سطح دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے کن چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میں شروع سے کافی جب سے میں ٹیچنگ میں آیا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کالجز اور اسکول جو ہیں یہ بے روزگار لوگ پیدا کرنے کے لیے نہیں بنے ہوئے ہیں. ان کا مقصد جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے سول سرونٹ اور اعلیٰ درجے کے ہیومن ریسورس تیار کرنے کے لیے یہ بنے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے جو مسائل اس کے اندر ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ اسکولوں کے اندر، گورنمنٹ کالجز کے اندر پور آف دا پورسٹ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کی جو بنیاد بیسک جو چیزیں ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس جب انٹر لیول میں یا وہ اے ڈی یا بی ایس لیول میں جب آ جاتے ہیں تو ان کی کمزوریاں رہ جاتی ہیں. ان کمزوریوں کو ہم ابتدائی پہلے سال یا پہلے چند مہینوں کے اندر ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان کے بیسک کلیئر کر کے آگے بڑھتے ہیں. بالکل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس میں جو بچے ہمارے ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جو ہم ان کو ہوم ورک دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جو بچے اس معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں دیتے، پیرنٹس ہمارے ساتھ نہیں دیتے، کبھی اسکول کالج آ کے بچوں کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں،
تو وہ ظاہر ہے بچے لاسٹ میں بھی نمبر ان کے کم آتے ہیں یا وہ فیل ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہماری جو کوشش ہے وہ کوالٹی مین پاور اور ریسورس جو ہے پروڈیوس کرنے کا ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ ہمارے کالجز میں سے جو بہت سارے لوگ ایسے بنے ہیں جو تیار ہوئے ہیں، جو آگے گئے ہیں، پریکٹیکل لائف میں گئے ہیں، اچھے پوزیشن تک پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ بعد میں کبھی ایک لسٹ آپ کو بتاؤں گا جس میں ہمارے کالج کے ایسے ہونہار طلباء یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں جو اچھے پوزیشن پر ہیں. جی بالکل سر محترم، بہت مہربانی. علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ کن ایریاز پر زیادہ فوکس کی ضرورت ہے اس کالج میں؟ جی، اس کالج میں اصولی طور پر مطلب کہ علمی لحاظ سے تو بچے کے وہ جو دلچسپی کے جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جانے چاہیے. پھر اسٹوڈنٹ کے جی اسٹوڈنٹ جس سبجیکٹ میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں وہ پڑھانے چاہیے. پھر ان سبجیکٹ کو پڑھانے چاہیے جو پریکٹیکلی معاشرے کے اندر سوسائٹی میں قابل عمل ہیں. تو ایسے سبجیکٹ کو ہم پریکٹیکل طریقے سے پڑھانے کی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ابھی اے ڈی جو اور بی ایس جو کلاسز ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں. تو وہ بعد میں بچے پڑھنے کے بعد ان کو اپنے زندگی کے اندر اپنا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کے اندر یا اپنے روزگار تلاش کرنے میں بھی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. سر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اے ڈی کلاسز، سر آپ ذرا ان کو ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرمائیے اے ڈی کلاسز اور بی ایس میں فرق کیا ہے؟ کہ آپ یہاں بی ایس کی کلاسز نہیں چلا رہے ہیں، کیا صرف اے ڈی کلاسز چلا رہے ہیں؟ اور اے ڈی کلاس سے ان اسٹوڈنٹس کو فائدہ کیا ہے؟ یہاں بی ایس کا نہ چلانے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو ایف ایس سی کے بعد بچے جو پہلے زمانے میں بی اے بی ایس سی میں ایڈمیشن لیتے تھے، تو بی اے بی ایس سی کا جو روایتی جو نظام تھا اس کو گورنمنٹ نے، ماہرین تعلیم نے اس کو ختم کر دیا ہے. اب اس کی جگہ اے ڈی اور بی ایس کلاسز لے کے آئے ہیں. اے ڈی کلاس اور بی ایس جو ہے وہ دونوں سیم ہی ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اے ڈی کلاس ایسوسیٹ ڈگری ہے جو کہ 2 سال کا ہوتا ہے. کورسز وہی ہیں جو بی ایس میں ہیں، اور بی ایس میں 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں، 4 سال کا کورس ہوتا ہے. جی، تو 4 سال کے اندر وہ بی ایس کمپلیٹ کرتا ہے. اے ڈی کلاس میں یا ایسوسیٹ ڈگری کلاس پاس کرنے کے بعد 4 سیمسٹر پڑھنے کے بعد وہ 5ویں سیمسٹر میں کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے یا وہ سروسز کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے اگر مزید نہیں پڑھنا چاہتا ہے. تو بی ایس اور اے ڈی میں یہ فرق ہے. سر اے ڈی کلاس تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بہتر ہے میرے خیال میں. وہ یہاں 2 سال کر کے پھر دوسرے کسی اور انسٹیٹیوٹ میں بھی جا سکتا ہے یا آگے اپنے ملازمت کا بھی وہ کر سکتا ہے. یہ تو بہت اچھی کلاس ہے میرے خیال میں، میرے اندازے کے مطابق. سر محترم، اس کالج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے اور کن امور پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اس کالج کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویلیز سے دور ہے. اچھا، ویلی سے کافی دور، مطلب اگر مور کھو ریجن کو لیں تو ان سے بھی دور ہے. گھنٹے کا فاصلہ جو ہے بنتا ہے. کوسٹ سے بھی گھنٹہ ڈیڑھ کا فاصلہ بنتا ہے. بونی سے بھی جو ہے نا کم سے کم 1.5 گھنٹے کا فاصلہ بنتا ہے. مسوج تو بہت دور ہے. اسی طرح سے چرون سے بھی آتے ہوئے کم سے کم 1 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سب سے پہلا مسئلہ، جی تمام جگہوں کے لیے واکنگ ڈسٹینس نہیں ہے، تھوڑے سے جگہوں پہ واکنگ ڈسٹینس ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر پینے کے پانی کا مسئلہ تھا. کچھ ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ مزید جو ہے ڈونرز وغیرہ مطلب حل طلب ہے وہ ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں. تو تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ اسکول کالجز میں جو پور آف دا پورسٹ اسٹوڈنٹ ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کی بنیاد کو، ان کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں ہمارا بہت ٹائم لگتا ہے. تو یہ 2 بڑے مسائل ہیں. اگر یہ حل ہو جائیں پھر تیسرا مسئلہ جو ہے ٹیچر کا آ جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے پاس ٹیچر اسٹاف کی جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹاف کی کمی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس جو ہے ہماری طرف تھوڑا سا کم قدم رکھتے ہیں. آج کل بچوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ آرام دہ ہو گئے ہیں. وہ پیدل چل کر آنے کو تیار نہیں ہیں. گاڑیوں میں تیل ڈالنے کا تیل کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے. ہاسٹلوں کے اندر جو ہے نا کھانے پینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ بڑے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں. ان کو کسی نہ کسی طرح سے ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت مہربانی سر. سر آپ کافی عرصہ باہر رہے ہیں، باہر میں آپ نے اچھے انسٹیٹیوٹس میں آپ نے پڑھائے ہیں. آپ یہ بتائیے آپ وہاں کے ماحول اور یہاں کے ماحول کو کیسے پایا؟ یہاں اور وہاں میں کیا خاص فرق ہے؟ اور اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے یہاں چترال کے اسٹوڈنٹس تیز ہیں آپ کی نظر میں، یا وہاں جہاں آپ پڑھا کے آئے ہو
وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے؟ جی اسٹوڈنٹس تو اکثر جگہوں پہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں چترال اور اپر چترال کے خاص طور پر زیادہ پڑھنے والے بچے ہیں یہاں پر، اچھی بات. اور اخلاقی طور پر بھی بہت اچھے ہیں، اور لیکن محنت کی تھوڑی سی ان کے اندر کمی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیدل چلنے کو یہ تیار نہیں ہے، گاڑیاں جو ہے آج کل مہنگی ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے بچوں کے اندر یہ ایک تھوڑا سا مجھے ایک غلطی یا ایک کمزوری مجھے نظر آ رہی ہے کہ بچے صبح سویرے اٹھنا چاہیے، ان کو کالج پہنچنا چاہیے، کبھی ایک پیریڈ لیٹ پہنچ گئے، کبھی جو ہے نا جلدی چلے گئے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر بچے ان کے اگر کنٹرول کریں، ان کو صحیح طرح سے پڑھائیں اور ان کے ساتھ مطلب کہ مانیٹرنگ کریں تو پھر بچے مان لیتے ہیں. اور دوسرے جگہوں کے اندر بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جو تعاون نہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں نے جن کالجز میں پڑھایا ہے سب بچوں کو جہاں جہاں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے بچے سب تعاون کرتے رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی بچے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ سختی بھی کریں تو وہ مان لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں. بالکل.